فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جیٹی پر پہرے داروں کو کافی فاصلے پر رکھا جائے گا۔ جہاز اور پہرے داروں کے درمیان فاصلے کی وجہ سے انہیں شناخت نہیں کیا جا سکے گا۔ پھر اولیو ہاورڈ کی جیٹی پر موجودگی کی وجہ سے جہاز کے عملے کے لوگ نفسیاتی طور پر مطمئن ہوں گے۔ شبہ تو صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جب صورتحال میں کسی تبدیلی کا احساس ہو۔ ٹھیک ہے، اس نقطے پر میں تم سے متفق ہوں۔ اب آگے چلو۔ اولیو ہاورڈ جہاز کے عملے کے تمام افراد کو جہاز سے نیچے اتار لے گا اور انہیں جزیرے پر آنے کی دعوت دے گا۔ جب وہ لوگ اس کے ساتھ جیٹی پر تعمیر شدہ سرنگ نما راستے کے وسط میں پہنچیں گے تو انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا جائے گا اور پھر ان پر قابو پانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ منصوبہ تو اچھا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اولیو ہاورڈ جہاز کے عملے کے افراد کو جزیرے پر کس بہانے سے لے جائے گا۔ میں نے کہا، یہ سوچنا اولیو ہاورڈ کا درد سر ہے۔ ہمیں اس معاملے میں دماغ سوزی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ طلحہ بولا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس معاملے میں اولیو ہاورڈ سے گفتگو کر لینا مناسب ہوگا۔ میں نے کہا اور اولیو ہاورڈ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اولیو ہاورڈ آ گیا تو میں نے طلحہ اور ابو حاتم کا منصوبہ اسے بتا دیا۔ منصوبے کی تفصیلات سن کر اولیو ہاورڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جہاز کے عملے کو جزیرے پر لے جانا پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ اولیو ہاورڈ نے ہکلا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ ابو حاتم نے کہا، نئے پروگرام کے مطابق جہاز کا عملہ پہلے جزیرے پر آئے گا، بعد میں کچھ اور ہوگا، لیکن اس کا کوئی جواز بھی تو ہو۔ اولیو ہاورڈ نے احتجاجی لہجے میں کہا، جواز پیدا کرنا تمہارا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ابو حاتم نے خاصی بے رخی سے کہا، تم مجھ سے بڑے ناممکن قسم کے کام کے لیے کہہ رہے ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی مشکوک ہو گیا تو تمہیں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ہم تو خیر مشکلات سے نمٹنے کے فن سے واقف ہیں۔ طلحہ بے رخی سے مسکرایا، لیکن لکی ہاورڈ کے بارے میں سوچ لینا، اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اولیو ہاورڈ نے بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر کہا، مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس قسم کا بھی نقصان پہنچے گا اس کا بدلہ لکی سے لیا جائے گا۔ تم سن رہے ہو علی یار خان؟ اولیو ہاورڈ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس معصوم بچی سے بدلہ لینا کتنی کم ظرفی کی بات ہے۔ میں سن بھی رہا ہوں اولیو ہاورڈ، اور سب کچھ سمجھ بھی رہا ہوں۔ بات ظرف کی نہیں، ضرورت کی ہے، اور اس وقت ہم سب ہی ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اولیو ہاورڈ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، مگر اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ اسلحہ بردار جہاز یہاں پہنچنے کے کتنی دیر بعد تمہارا جنگی جہاز یہاں پہنچ جائے گا؟ میں نے اولیو ہاورڈ سے پوچھا۔ پروگرام کے مطابق لائن آف کروزل کے اسلحہ بردار جہاز کے یہاں لنگر انداز ہوتے ہی جنگی جہاز کو ٹرانسمیٹر پر مطلع کروں گا اور وہ یہاں کے لیے چل پڑے گا۔ اسے یہاں پہنچنے میں 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ گویا جس وقت جنگی جہاز یہاں پہنچے گا اسلحہ بردار جہاز سے اسلحہ اتارا جا رہا ہوگا۔ میں نے پوچھا، ہاں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمیں اس جہاز کے عملے سے بھی نمٹنا ہوگا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اگر اس جہاز سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، اس لیے کہ ذرا سے شبے پر بھی وہ لوگ جہاز پر سے ہی کارروائی کر بیٹھیں گے۔ مجھے یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے اولیو ہاورڈ، اسی لیے میں نے تم سے یہ معلومات حاصل کی ہیں۔ جیٹی پر اسلحے کے کریٹوں کے انبار دیکھنے کے بعد کون کیا شبہ کر سکے گا؟ اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس جہاز کے عملے کا کوئی شخص کسی وقت بھی مشکوک ہو سکتا ہے۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، بالکل مشکوک ہو سکتا ہے۔ مسعود طلحہ نے بڑی تیزی سے کہا۔ میں اور ابو حاتم اسے حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن وہ ہم دونوں کے تاثرات سے بے پرواہ ہو کر کہے جا رہا تھا، دراصل مشکوک ہونے کی اپنی ایک فلسفی ہے۔ علی یار خان چونکہ نہایت غیر فلسفی آدمی ہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئے گی۔ ابو حاتم کا بھی یہی حال ہے، لہٰذا اب صرف میں بچا جس کی سمجھ میں تمہاری بات آ سکتی ہے۔ اولیو ہاورڈ کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ حیرت ہے اولیو ہاورڈ، حالانکہ میں تمہاری بات کی تائید کر رہا ہوں۔ دیکھو نا، ہر شخص اپنے فعل میں آزاد ہے۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ مشکوک ہونے پر تل ہی گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم اسے روک تو نہیں سکتے۔
ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، تم میرا مضحکہ اڑا رہے ہو۔ اولیو ہاورڈ بھر گیا۔ مضحکہ تو تم ہمارا اڑانے کی کوشش کر رہے ہو اولیو ہاورڈ، طلحہ نے ترکی بترکی کہا۔ بغیر کسی وجہ کے کوئی کیسے مشکوک ہو سکتا ہے؟ اگر تمہاری یہ بیہودہ بات مان لی جائے تب بھی یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کوئی ہماری جانب سے مشکوک نہ ہونے پائے۔ پتہ نہیں کیوں بار بار یہ بات تمہارے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ ہمارے مشن میں کسی بھی خرابی کا نتیجہ تمہاری بیٹی لکی ہاورڈ کو بھگتنا پڑے گا۔ تم غلط سمجھے، اولیو ہاورڈ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تو کہہ رہا تھا جب وہ جنگی جہاز یہاں پہنچ جائے گا تو سب سے پہلے تم خود جہاز پر جاؤ گے، طلحہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور جہاز کے ہر فرد کو نیچے اترنے کے لیے کہو گے۔ ہمیں یقین ہے کہ تمہاری ہدایات پر بے چونو چرا عمل کیا جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ جہاز کا کپتان کسی قسم کے شک و شبے کا شکار ہو کر تمہاری بات ماننے سے انکار کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ہو تو تم اسے ریوالور یا پستول کے زور پر نیچے اتار لاؤ گے۔ اولیو ہاورڈ کی بے چارگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جس طرح سے مجھے اپنے ضمیر کے خلاف کام کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے وہ میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں یوں اپنی صلاحیتیں اپنے ہی ملک کے خلاف برے کار لاؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا علی یار خان کہ میرا وقت بھی آئے گا اور اب میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ طلحہ غصے میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں اولیو ہاورڈ، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ بے شک تمہارا وقت بھی آئے گا، تمہاری یہ بے بسی عارضی ہے، لیکن فی الحال خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو اور ہمارے ساتھ جیٹی پر چلو تاکہ سب مل کر کل کے لیے ریہرسل کر لیں۔ اس روز ہم نے جنرل ٹیرس کی فوجیوں کے ساتھ مل کر ریہرسل کی اور منصوبے کی جزیات تک کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اس کے بعد طلحہ اور ابو حاتم سونے چلے گئے اور میں دیگر انتظامات کا جائزہ لینے میں مشغول ہو گیا۔ اگلے روز ہم سب مستعد تھے مگر اولیو ہاورڈ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ خود کو سنبھالو اولیو ہاورڈ، میں نے کہا، تمہارے انداز سے کسی کو شبہ نہ ہونے پائے، بے فکر ہو۔ اولیو ہاورڈ نے خشک انداز میں جواب دیا، وقت آنے پر تم خود دیکھ لو گے۔ اور وقت آنے پر واقعی میں نے دیکھ لیا کہ اولیو ہاورڈ نے باکمال طریقے سے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے۔ دوپہر کے وقت وہ جہاز جیٹی سے آ کر لگا۔ میں تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل میں اولیو ہاورڈ سے نزدیک ہی موجود تھا، جبکہ طلحہ اور ابو حاتم جیٹی کی گزرگاہ کے دوسری سمت جنرل ٹیرس کے فوجیوں سمیت موجود تھے۔ جہاز جیٹی پر لگا تو اولیو ہاورڈ نے عرصے پر کھڑے ہوئے اے او ڈینیل اور جنرل اوکیونو کو ہاتھ ہلا کر خوش آمدید کہا۔ اولیو ہاورڈ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص کچھ ہی دیر قبل کس قدر ملول اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ جہاز سے اے او ڈینیل اور جنرل اوکیونو نیچے اتر آئے تھے۔ وہ مسعود طلحہ اور ابو حاتم کے میک اپ میں تھے اور ان کے میک اپ اتنے مکمل تھے کہ میں بھی اشش کر اٹھا۔ جیٹی پر جنرل ٹیرس کے فوجی اولیو ہاورڈ کے آدمیوں کے لباس میں پہرے پر موجود تھے مگر وہ اتنی دور تھے کہ انہیں شناخت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اولیو ہاورڈ نے ڈینیل اور جنرل اوکینو سے پرجوش طریقے سے مصافحہ کیا اور مشن کی کامیابی پر مبارکباد کے کلمات ادا کیے۔ میں پوری طرح چوکنا تھا اور اولیو ہاورڈ کی حرکات و سکنات پر میری گہری نظر تھی۔ میں اولیو ہاورڈ سے ذرا ہی فاصلے پر تھا۔ میں نے دیکھا کہ اولیو ہاورڈ نے ڈینیل سے کہا کہ وہ عملے کے تمام افراد کو جہاز سے نیچے بلا لے۔ ڈینیل نے جواب میں شاید کوئی اعتراض کیا تھا مگر اولیو ہاورڈ نے اسے مطمئن کر دیا اور ڈینیل جہاز پر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈینیل عملے کے تمام افراد سمیت جہاز سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ساتھ جہاز کا کپتان بھی تھا۔ نیچے آنے کے بعد ان سب نے اولیو ہاورڈ سے ہاتھ ملایا اور پھر ہاورڈ ان سب کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ جہاز بالکل خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ جیٹی سے جزیرہ انکورو پر تعمیر شدہ رہائش گاہوں کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ اولیو ہاورڈ ان لوگوں سے گفتگو کرتا ہوا چل رہا تھا۔ عملے کے سارے افراد اس کے ساتھ تھے۔ میں دانستہ سب سے پیچھے تھا۔ وہ لوگ سرنگ نما راستے میں داخل ہوئے تو میرے ساتھ وہ 4 افراد بھی آ ملے جو لوگوں کے عقب سے گرنے پر مامور تھے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اولیو ہاورڈ نے ان لوگوں کو ذرا بھی مشکوک ہونے کا موقع نہیں دیا ہے۔ وہ سب بڑے مطمئن انداز میں باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ لوگ راستے کے وسط میں پہنچے تو سامنے سے اچانک کئی مسلح فوجی نمودار ہوئے اور تمام لوگوں سے ہاتھ بلند کر لینے کو کہا۔
ڈینیل اوکیونو اور ان کے سارے ساتھی اس اچانک افتاد پر دم بخود رہ گئے تھے۔ ان کے سنبھلنے تک وہ لوگ ہر طرف سے فوجیوں کے نرغے میں آ چکے تھے۔ پھر ڈینیل اور اوکیونو دونوں ہی سنبھل کر اولیو ہاورڈ کی طرف پلٹے اور اسے کچھ کہا، مگر اولیو ہاورڈ کا تو سر شرمندگی کے مارے جھکا ہوا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جنرل اوکیونو نے غصیلے انداز میں اولیو ہاورڈ کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن اولیو ہاورڈ جیسے غصہ ور شخص نے کسی جوابی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر غم آلود بے بسی طاری تھی۔ ذرا سی دیر کے اندر اندر فوجیوں نے ان سب کو جکڑ لیا اور ان سب کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ پھر مسعود طلحہ اور ابو حاتم برآمد ہوئے اور جنرل اوکیونو اور ڈینیل انہیں دیکھ کر سکتے کی سی حالت میں رہ گئے۔ مسعود طلحہ نے مسکراتے ہوئے ڈینیل کو دیکھا اور بولا، تم دوسروں کو بالکل ہی بے وقوف سمجھتے ہو۔ دیکھ لو تمہاری خوش فہمی نے تمہیں کس حال کو پہنچا دیا ہے۔ اس نے ڈینیل کو گدی پر ایک گوسا رسید کیا۔ چلو آگے بڑھو۔ طلحہ جذباتی نوجوان تھا، اس لیے اس نے ایسی حرکت کی، ورنہ ابو حاتم بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان سب کو قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ قید کرنے سے قبل سب کی جامع تلاشی لے لی گئی تھی اور ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ ان لوگوں کو قید خانے میں دھکیلنے کے بعد میں اولیو ہاورڈ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تمہیں فوراً جنگی جہاز سے رابطہ قائم کرنا ہے اولیو ہاورڈ۔ میں نہیں چاہتا کہ تاخیر کی وجہ سے وہ کسی شک و شبے کا شکار ہو جائیں۔ اولیو ہاورڈ نے ہماری موجودگی میں ہی جنگی جہاز سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کر کے انہیں روانہ ہو جانے کو کہا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی چل پڑنے کی اطلاع دی گئی۔ اولیو ہاورڈ نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ لکی ہاورڈ مجھے کب تک مل جائے گی؟ دفعتاً اس نے برائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا۔ اس کی واپسی تو مشن کی کامیابی کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ میں نے کہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے اور مجھے گرفتار نہیں کر لو گے؟ اس بات کی تو کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی اولیو ہاورڈ۔ تمہیں میری زبان پر بھروسہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ تو تمہاری شبہات افسوسناک ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے جو کہا اسے پورا نہ کیا ہو؟ تم میرے ان ساتھیوں کو بول رہے ہو علی یار خان، جنہیں تمہاری یقین دہانی کے باوجود مار ڈالا گیا۔ اگر تم ان کی موت کو میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہاری مرضی۔ میں نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ نہیں، اولیو ہاورڈ نے بوکھلا کر کہا، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ شاید اسے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں میں اس کی بے اعتباری سے چڑ کر کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھوں۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اسلحہ وہیں پہنچے جہاں اسے بھیجا جا رہا ہے۔ باقی چیزوں سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ فرض کرو مجھ سے نادانستگی میں کوئی چوک ہو گئی تو تم اس کا ذمہ دار مجھے قرار دو گے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری کوئی نادانستگی بھول ہمارے علم میں رہے گی۔ مجھے بے خبر مت سمجھو اولیو ہاورڈ۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد میں اسے ساتھ لے کر نکل آیا۔ جیٹی پر بڑی بڑی کرینوں کی مدد سے جہاز سے اسلحہ اتارا جا رہا تھا۔ جہاز کے عملے کے لوگ مصروف تھے اور جیٹی پر اسلحے کے بڑے بڑے کارٹنوں کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جنگی جہاز کو انکورو تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ ہم نے ان سے نمٹنے کے لیے بھی تیاری کر لی تھی اور ہمارا منصوبہ ہر طرح سے مکمل تھا۔ جہاز کو جیٹی سے کچھ فاصلے پر لنگر انداز کرا دیا گیا تھا، اس لیے کہ جیٹی پر دوسرے جہاز کی گنجائش نہیں تھی۔ جہاز لنگر انداز ہونے کے بعد ایک سٹیمر پر 9 افراد جیٹی پر آئے۔ ان میں سے ایک جہاز کا کپتان تھا۔ اس کے علاوہ 6 افراد وہ تھے جو انکورو کے تمام آدمیوں سے واقف تھے اور وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ انہیں جزیرے پر رونما ہونے والی تبدیلی کا پتہ فوراً ہی چل جاتا، لیکن اس مسئلے کا حل یوں نکلا کہ جہاز کا کپتان تو 2 افراد کے ساتھ اولیو ہاورڈ کی طرف آیا اور وہ خطرناک 6 افراد خود ہی انکورو کی طرف بڑھ گئے، جہاں فوجیوں نے انہیں اس طرح چھاپا کہ ان میں سے کسی کی آواز تک بلند نہیں ہونے پائی۔ کپتان اور اس کے دونوں ساتھی اس تبدیلی سے بے خبر رہے۔ انہوں نے اولیو ہاورڈ کے پاس پہنچ کر اسے کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اولیو ہاورڈ نے کپتان سے کہا کہ وہ جہاز کے سارے عملے کو جیٹی پر بلا لے۔ اولیو ہاورڈ کے حکم کے مطابق کپتان نے ٹرانسمیٹر پر حکم جاری کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد جہاز کے عملے کے سارے افراد اسٹیمروں کے ذریعے جیٹی پر پہنچ گئے اور ایک بار پھر پہلے والا ڈرامہ دہرایا گیا۔ اولیو ہاورڈ ان لوگوں کو سرنگ نما راستے میں لے گیا جہاں انہیں قابو میں کر لیا گیا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم نے میری پوزیشن کتنی خراب کر دی ہے؟ اولیو ہاورڈ نے کہا، نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری پوزیشن پر بھی کوئی اثر پڑا ہے۔
میں نے سادگی سے کہا، کیا تم نے ان لوگوں کی چیمگوئیاں نہیں سنی؟ کسی کے خیال میں بک گیا ہوں اور کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سرے سے اولیو ہاورڈ ہی نہیں ہوں۔ ہاں، میرا خیال ہے ایسی کچھ باتیں میرے کانوں میں پڑی تو تھی۔ میں نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا، اب تو مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی کہ ان لوگوں کا سامنا کر سکوں جو کل تک میرے ماتحت تھے۔ دل چھوٹا نہ کرو اولیو ہاورڈ، ابھی تو ہمیں تمہارے ذریعے ان لوگوں سے بہت کام لینا ہے۔ میں نے کہا، مجھے زیادہ مجبور نہ کرو۔ اولیو ہاورڈ نے ملتجیانہ انداز میں کہا، میری جتنی بے عزتی ہو چکی ہے، کیا اس سے تمہیں تسکین نہیں ملی؟ کیسی بے عزتی اولیو ہاورڈ؟ میں نے کہا، کیا عربوں کے مفاد میں کام کرنے سے بے عزتی ہوتی ہے؟ میرا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ میرا مذاق نہ اڑاؤ علی یار خان، میرے ماتحت مجھے غدار سمجھ رہے ہیں تو کیا تم واقعی غدار ہو؟ میں نے متخیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ نہیں، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اسرائیل سے کوئی غداری نہیں کی ہے۔ تمہارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے تو تم اتنے فکر مند کیوں ہو؟ بات ضمیر کی نہیں ہے۔ آخر میں کس کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرتا پھروں گا؟ مرضی کے مالک ہو اولیو ہاورڈ، جس کے سامنے چاہو صفائی پیش کرنا، جس کے سامنے نہ چاہو نہ پیش کرنا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہاورڈ نے بے بسی سے پوچھا۔ صبح تم ہماری رہنمائی کرو گے اور جہاز کے عملے کے افراد کو اس بات پر تیار کرو گے کہ وہ اسلحہ جنگی جہاز پر بار کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اولیو ہاورڈ کے پاس حامی بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات سکون سے گزر گئی۔ اسرائیل کے جنگی جہاز پر گوٹے ہل کے فوجی قبضہ کر چکے تھے۔ جزیرے پر بھی ہمارا راج تھا اور صورتحال پوری طرح ہمارے قابو میں تھی۔ صبح کے وقت میں، طلحہ اور ابو حاتم اولیو ہاورڈ کو ساتھ لے کر قید خانے پہنچے۔ ہم قید خانے کے اندر داخل ہوئے تو سارے قیدی اولیو ہاورڈ کو دیکھ کر مشتعل ہو گئے۔ وہ اس کے خلاف نہ صرف نعرے لگا رہے تھے بلکہ ان میں سے کچھ نے تو اس پر جپٹ پڑنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن فوجیوں نے ان پر سٹین گنیں تان لی اور وہ جہاں تھے وہیں رک گئے، مگر ان کی زبانیں نہیں رکی تھی۔ وہ مسلسل اولیو ہاورڈ کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ جہاز کا کپتان جنرل اوکیونو اور اے او ڈینیل کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اولیو ہاورڈ کو کینہ توز نگاہوں سے گو رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اولیو ہاورڈ کی طرف دیکھا اور اس سے نرم لہجے میں بولا، ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو اولیو ہاورڈ، ورنہ ان میں سے کچھ قبل از وقت اپنی زندگیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ میرے ساتھ حد سے بڑی ہوئی زیادتی ہے۔ اولیو ہاورڈ نے مارے غصے کی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ انہیں کس طرح مطمئن کروں؟ غصہ کرنے کے بجائے وہ وقت یاد کرنے کی کوشش کرو ہاورڈ جب تم نے میرے اکاؤنٹ میں کچھ رقم جمع کرا کے مجھے تنظیم کی نگاہوں سے گرانے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری وہ سازش اتنی مکروہ تھی کہ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ تم مجھ سے کس بات کا شکوہ کر رہے ہو اولیو ہاورڈ؟ تمہاری تو ساری زندگی سازشیں کرتے گزری ہے، مجھ سے کون واقف نہیں ہے؟ میں نے اپنی زندگی تنظیم آزادی فلسطین کے مقاصد کے لیے وقف کر دی ہے، مگر تمہاری سازش نے مجھے ان کی نگاہوں میں ایک مجرم بنا دیا اور اس کے نتیجے میں مجھے بیروت چھوڑنا پڑا اور کافی عرصہ میں نے در بدری میں گزارا۔ دراصل ہمارے درمیان حساب کتاب کا توازن بگڑ گیا ہے۔ مجھے تمہارے بہت سے حسابات چکانے ہیں۔ کل تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا یہ اس کا جواب ہے، اور اب یہ تم پر منحصر ہے کہ ان لوگوں کو کیسے مطمئن کرتے ہو۔ اولیو ہاورڈ کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی اور وہ خوفزدہ انداز میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اگر سٹین گنوں کا خوف نہ ہوتا تو شاید وہ اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ دفعتاً جنرل اوکیونو نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور وہاں اچانک ہی سناٹا چھا گیا۔ ہم 3 افراد کو آگے آنے کی اجازت دی جائے، جنرل اوکیونو نے مجھ سے کہا۔ میں نے سر کی جنبش سے انہیں اجازت دے دی اور ڈینیل، جنرل اوکیونو اور جنگی جہاز کا کپتان رولینڈ ہمارے نزدیک آ گئے۔ ان تینوں کی نظریں اولیو ہاورڈ پر مرکوز تھی۔ وہ تینوں ہی اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اے او ڈینیل نے بولنے میں پہل کی، ہمیں وہ وجہ بتا دو اولیو ہاورڈ جس کے تحت تم دشمنوں سے جا ملے۔ اس پلان کے 4 بڑوں میں تو تم خود بھی شامل تھے اور تم پر اس سارے مشن کی ذمہ داری بھی تھی۔ پھر یک بیک یہ تم کو کیا ہو گیا؟ سارے کام تمہارے ہی پروگرام کے مطابق ہوئے۔ ہم نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لائن آف کروزل جیسی خطرناک جگہ پر گزارا۔ تمہیں کیا اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ عرصہ کس طرح گزارا ہوگا؟ ہماری جانیں ہر وقت سولی پر لٹکی رہتی تھی۔
ہماری ایک معمولی سی لغزش ہمیں اپنی زندگیوں سے محروم کر سکتی تھی، اور جب 1.5 ماہ کے اس جاں گسیل مرحلے کے بعد کامیابی نے ہمارے قدم چوم لیے تو پتہ چلا کہ تم دشمنوں سے مل چکے ہو۔ ہمیں بتاؤ اولیو ہاورڈ کہ تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی جس کی وجہ سے تم دشمنوں سے جا ملے۔